اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أأمره ليسجنن وليكون من الصاغرین۔ تو عزیز مصر کی بیوی بولی، قالت وہ بولی، فذلکن الذی، یہ ہے وہ شخص، لمتننی فیہ، جس کے معاملے میں تم مجھے ملامت کر رہی ہو۔ عزیز مصر کی بیوی بولی، یہ ہے وہ شخص کہ جس کے معاملے میں تم مجھے ملامت کا نشانہ بنا رہی ہو۔ لمتننی فیہ، جس کے معاملے میں تم میرے بارے میں باتیں کر رہی ہو۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، میں نے ضرور اسے پھسلایا ہے، راوَدتُّهُ، میں نے ضرور اس پر ڈورے ڈالے ہیں۔ ایک طرح سے وہ اعتراف کر رہی ہے سب عورتوں کے سامنے اور ثابت یہ کرنا چاہتی ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اور بہت سی چیزیں اس آیت سے نکلتی ہیں جو ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے۔ میں نے ضرور اس کو اس کے نفس سے بھٹکانے کی کوشش کی ہے، راوَدتُّهُ عن نَفْسِهِ، میں نے ضرور اس پر ڈورے ڈالے ہیں، میں ضرور اس پر فدا ہوئی ہوں، میں ضرور اس پر مر مٹی ہوں، میں نے ضرور اس کو رجھانے کی کوشش کی ہے، لبھانے کی کوشش کی ہے، بہکانے کی کوشش کی ہے، بھٹکانے کی کوشش کی ہے۔ فاستعصم، لیکن وہ اس بات کا بھی اعتراف کر رہی ہے کہ یہ بچ گیا، فاستعصم، وہ بچ گیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، لیکن ساتھ دھمکی بھی لگا رہی ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گا ما أَأْمُرُهُ، جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور قید میں ڈالا جائے گا۔ دھمکی کیا لگا رہی ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کرے گا جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں تو ضرور قید میں ڈالا جائے گا۔ نہ اس کو اپنے سٹیٹس کا کوئی خیال ہے، نہ اپنے خامد کا کوئی ڈر ہے، نہ معاشرے کا کوئی ڈر ہے، بلکہ وہ سب عورتوں کے سامنے کہہ رہی ہے کہ اگر یہ گناہ پر آمادہ نہیں ہوگا تو میں اسے قید میں ڈال دوں گی۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہ پست ہو جائے گا، پست لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس طرح جب اس نے میری بات کا انکار کیا تو پھر بے عزت ہو جائے گا۔ تو یہ تھی اس عورت کے خیالات کہ جسے ہم اپنے قصے کہانیوں میں بڑی شاندار عورت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے ایک نبی کا رتبہ ان چیزوں سے بہت بالا تر ہے۔ تو اس آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت مصر کے اونچے طبقوں کی اخلاقی حالت کیا تھی۔ عزیز مصر کی بیوی نے جن عورتوں کو بلایا وہ کوئی معمولی عورتیں تو نہیں ہوں گی، وہ معاشرے کی سب سے اعلیٰ عورتیں ہوں گی، اعلیٰ طبقات کی عورتیں ہوں گی، وزیران اور مشیران کی عورتیں ہوں گی۔ تو ان کے سامنے وہ حضرت یوسف کو پیش کرتی ہے، ان کے ہاتھوں میں چھری پکڑا دیتی ہے، اور حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ عورتیں اپنے ہاتھوں پر چھری چلا لیتی ہیں، اور اس طرح عزیز مصر کی بیوی یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر میں اس کے حسن و جمال